السلام علیکم، دس از فراولی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے کہہ دوں کہ جی میرے اس چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اینڈ شیئر بھی کرنا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ جو پیرنٹس کی شادی شدہ میاں بیوی میں مطلب لڑکی کے ماں باپ کی جو مداخلت ہوتی ہے ہر بات چیت میں، تو وہ کس طرح بچوں کا گھر تباہ کر دیتی ہے، اس کا پارٹ میں 3 پارٹ آپ کو آج تیسرا ایپیسوڈ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میں نے جو سیکنڈ پارٹ چھوڑا تھا وہ اس پہ چھوڑا تھا کہ لڑکی کو وہ گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ لڑکی تنگ آ کر اپنے والد صاحب کو کال کرتی ہے، جی آ کر مجھے لے جائیں، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ تو اس کے والد صاحب آ کر اس کو لے جاتے ہیں اور وہ جب وہاں جا کے سب کچھ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، تو اس کے پیرنٹس پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شوہر کو مطلب مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے دل میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اسے دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو وہ اس کے شوہر کو اور اس کے سسر کو بار بار کال تو کرتے ہیں، جی ہماری بیٹی جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح کرے گی، صرف 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اس کے علاوہ وہ نہ مسئلے پہ بیٹھے گی نہ تسبیحات پڑھے گی، اور جیسے آپ کہیں گے وہ سارا کام اسی طرح ہی کرے گی اور وہ ساری باتیں مان لیا کرے گی۔ لیکن اس کے باوجود جو اس کے شوہر میں اور اس کے مطلب جو پیرنٹس میں اکڑ ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے، وہ اسی طرح رہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم صحیح تھے وہ غلط تھی، اسی لیے اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ بیٹیوں کے ماں باپ اکثر اپنی بیٹیوں کا گھر آباد کرنے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ تو وہ دل پہ پتھر رکھ کر اپنے ماں باپ کی صرف عزت کی خاطر دوبارہ اس گھر میں جاتی ہے، وہ بھی اس کے بابا جیسے سے لے کے گئے تھے ویسے ہی واپس لے کر جاتے ہیں، اس کا شوہر یا کوئی اور اس کو لینے کے لیے نہیں آتا۔ میں کہتی ہوں کہ مطلب یہ جو لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کو سمجھتے کیا ہے کہ وہ لوگ کمزور ہیں، انہیں دوبارہ کوئی رشتہ نہیں ملے گا، کوئی اور انہیں اپنائے گا نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن جبکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ملنے کو لڑکی کو ہزاروں رشتے مل جاتے، لیکن وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ میرا نکاح کر دیا ہے تو میں اس کو قائم دائم رکھوں گی۔ خیر اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو ہدایت دے۔ دوبارہ وہ لڑکی جاتی ہے، وہی معاملات دوبارہ اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں، نہ ہی اس کے روم میں کوئی نوک کر کے آتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی عزت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں رکھتا۔ لیکن اب وہ اپنے دل میں کہہ دیتی ہے کہ اب کی دفعہ اگر میں گئی تو میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ وہ اپنے شوہر کو یہ بار بار الفاظ دہراتی ہے، لیکن اس کے شوہر پہ اتنا سا بھی اثر نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے پہلے گئی تھی اور آ گئی تھی اب بھی ویسے ہی جائے گی اور آ جائے گی۔ تو لیکن اس دفعہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس دفعہ جب اس کی ساس اس کو مطلب یہ کہہ کے گھر سے نکال دیتی ہے کہ نہیں دوبارہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر اور وہاں جا کے طور طریقے سیکھ کر آؤ مزید، اور یہاں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہے، تمہارے کمرے میں جو جب چاہے جا سکتا ہے آ سکتا ہے، اور میرا بیٹا میرے پاس آ کے سیدھا بیٹھے کرے گا، میں ہی جو بولوں اس کو وہی سچ لگے گا، تم نے اپنے منہ سے کچھ نہیں بولنا کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ لڑکیاں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی آج کل کی، یہ بات یاد رکھیں آپ سب۔ تو دوبارہ وہ نہ اپنے بابا کو کال کرتی ہے نہ اپنی ماما کو، وہ چلی جاتی ہے گھر واپس خود ہی، اور جب جاتی ہے تو خوشی خوشی جاتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے اس طرح لگ رہا ہے میں جیل سے آزاد ہونے جا رہی ہوں، بس اپنی زندگی کے میں نے جو 4-5 سال برباد کیے تباہ کیے آپ لوگ کو مطمئن کرنے میں، اپنے شوہر کو راضی کرنے میں، وہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایک جہاد کے طور پہ ادا کیے، لیکن اب میں خوشی سے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور اسی عہد سے جا رہی ہوں کہ اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اور اس شخص کے میں اب خلا لوں گی۔ تو وہ اپنے والدین کے گھر جاتی ہے، وہاں خوشی خوشی جا کے ان سے ملتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں ان سے سارے رشتے توڑ آئی ہوں، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ انہیں کوئی کال کریں، کوئی سوالوں کے جواب دیں اور کہیں کہ جی ہماری بیٹی سب کچھ کر لے گی، آپ جو کہیں گے آپ کی نوکر بن جائے گی، آپ کی قیدی بن جائے گی، آپ کے اشاروں پہ ناچے گی۔ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا بابا، میں اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی، اور جو ہوتا ہے نا بہتر ہوتا ہے، میں بہت خوش ہوں کہ میری اولاد نہیں ہے۔
وہ خلا کا نوٹس بہت جلد اس کے والد صاحب اس کا کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، مجھے اطمینان ہے تمہارے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہترین ہوتا ہے۔ وہ خلا کا نوٹس اس کو بھجوا دیتے ہیں اور وہ بہت جلدی آ کر کورٹ میں جی خلا کا وہ نوٹس تسلیم کر لیتا ہے اور اس کو ڈیورس دے دیتا ہے۔ اختتام بتاؤں اب آپ کا، آخر بہت مزے کا ہوا۔ صرف چند دن بعد جو اس کا سگا کزن اس کو پسند کرتا تھا، خوشی خوشی وہ آ کے اس کے ساتھ رشتے کی بات کرتے ہیں۔ 10 دن میں اس لڑکی کا دوبارہ نکاح ہوتا ہے اور وہ خوشی سے اکلوتے، اس کا شوہر ایک اکلوتا ہوتا ہے، اس کی کوئی دوسرا کوئی بہن بھائی کچھ نہیں ہوتا، اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتی ہے اور گھر آ کے بتاتی ہے کہ ماں واقعی آپ صحیح کہتی تھی کہ جو ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، بہت اچھا ہے، اور اس کے پیرنٹس بھی مجھے اپنے ماں باپ کی طرح ہی لگتے ہیں، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور وہ جو لڑکا ہے 3 سال گزر گئے، اس کی شادی نہیں ہوئی، آج بھی اسی طرح اپنی بھابھیوں سے جوتیاں کھاتا ہے، بے عزت ہوتا ہے، ماں چارپائی پہ پڑ گئی۔ یہ ہوتا ہے اختتام، نہ مطلب کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، حساب پورا کرتا ہے۔ ماں پڑ گئی چارپائی پہ، بھابھیوں نے اس کو دیور کو نوک کی جوتی پہ رکھ دیا اور بے عزت ہوتا سارا دن رات، کام سے تھکا ہوا آتا ہے، کوئی پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتا اس کو۔ کس طرح لگی آپ کو میری یہ سٹوریز؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا اور شیئر کریے گا۔ جزاک اللہ۔ اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز ادا ضرور کیا کریں، نماز کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا کریں، کیونکہ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تجارت کر کے آیا ہوں اور مجھے بہت نفع ہوا اس بار تجارت میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا نفع ہوا تمہیں؟ اس زمانے میں اس نے کہا مجھے 3000 نفع ہوا ہے، 3000 روپے کے درہم کا مجھے نفع ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے آقا نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نفع کی ایک بات بتاؤں؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرور بتائیں آپ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد جب تم 2 نفل ادا کرو تو یہ اس سے بھی زیادہ نفع کا سودا ہے، تو لازمی ہر فرض نماز کے بعد 2 نفل ادا کیا کرے تو یہ نفع حاصل کیا کرے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔